میرے ایک بہت محترم استاد، بہت بزرگوار، میں قوم مقدس میں گیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ بچوں کو لانے کے لیے کوئی دلیل پیش کیجئے. میں اپنے بچوں کو لے کے آیا ہوں، زیارات پہ حرم لے کے جا رہا ہوں، اساتذہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں. کوئی ٹھیک ہے، میرا اپنا اعتقاد ہے، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو احادیث میں آیا کہ ایک ایک وقت میں 70 ہزار ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، ان کے پر تو چل رہے ہیں. یہ ہوا ان کے پروں کی جب بچوں پہ پڑے گی جو حسین ابن علی کی، یہاں تک کہ نجف اور کربلا کی خاک نہیں ہے، عزیزان گرامی، وہ خاک زری سے گنبد حسین ابن علی سے، گنبد مولا علی سے مس ہو کے آپ پہ آئی ہے. وہ خاک عام خاک نہیں ہے، وہ ریت عام ریت نہیں ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. عزیزان گرامی، اس کا ایک اثر ہے وہ جو ہم پہ، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عزاداروں کا سانس جہاں لیا جا رہا ہے، جہاں کوئی بزرگ عالم دین موجود ہے، اس کی بارگاہ میں آپ بچوں کو لے کے جائیں. یہ کیوں؟ سرور کائنات کہتے تھے کہ میرا لعاب دہن اثر رکھتا ہے. کسی کو اگر لعاب دہن بھی اپنا چسا دیتے تھے. یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کسی کو لعاب دہن چسایا تھا کسی صحابی کو، تو اس کا بچہ محدث بنا. عزیزان گرامی، مولا امیر نے صرف سر پہ ہاتھ رکھا تھا تو حضرت مختار بن گئے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. یہی تو کہا تھا نا مولا نے، سر پہ ہاتھ رکھے، ایھا الکیس، اے سمجھدار، اے سمجھدار. اللہ نے اتنی سمجھ دے دی مختار ثقفی کو کیونکہ علی نے کہہ دیا تھا سمجھدار ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی؟ میں جو جملے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم اپنے بچوں کو اس مقدس ماحول میں لے کے جائیں، جہاں زری ہو، جہاں ماحول ہو، جہاں علم ہو، جہاں عزاداری ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن وہ کچھ دیر کے لیے بچہ، یہ جو مجالس، پرانی مائیں کہتی تھیں بچے کو کچھ سمجھ میں نہ آئے، گود والے بچے کو بھی مجلس میں لا کے لٹا دو، جتنی دیر وہ مجلس میں لیٹا رہے گا اس پہ رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی. عزیزان گرامی، یہ اثرات ہیں. یہ ہمارے بچے اتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ مجلسوں میں آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی آل محمد کی آغوش میں پلا ہو، اگر کوئی جناب رقیہ کی گود میں پلے ہوں، ابراہیم و محمد علیہ السلام، میں کیسے پیش کروں آپ کے سامنے؟ بڑی مظلومیت ہے ان دو شہزادوں کی. علماء میں آج تک اختلاف ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی. میں شیخ صدوق نے جو اپنی الامالی میں لکھی ہے نا، بس وہی روایت ایک پڑھوں گا کہ جب جناب مسلم، حضرت مسلم بن عقیل مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے اور عبید اللہ بن زیاد ملعون کا اسی دوران حکم نامہ آ گیا، مسلم کو گرفتار کر لو. جب گرفتاری کا حکم نامہ آیا نا اس ملعون کے، تو سارے لوگ نکلنے لگے. جب لوگ نکل رہے تھے نا، اسی میں بچے کہیں دھکے میں باہر مسجد سے چلے گئے. دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رکھا، سلامت رہیں. دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رکھا. میں بھی اولاد والا ہوں، مجھ سے یہ دو بچوں کے مسائل پڑھے نہیں جاتے. خدا کسی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے، پروردگار آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ جناب ابراہیم و محمد دونوں ساتھ ساتھ جب نکل گئے نا، تو آپ جانتے ہیں اگر پردیس ہو، گھر معلوم نہ ہو کس کے گھر جائیں. ہم تو کبھی اس کے گھر مہمان تھے، کبھی اس کے گھر، اور ہوں بھی بچے اور ہوں بھی غیرت مند، علی کا خون ہو، جعفر عقیل کا خون ہو. عزیزان گرامی، دونوں بچے. تو کیا کیا؟ کہا بھئی سب مارنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا میرے ساتھ ہمت کرو، ہم درخت پہ چڑھ جاتے ہیں جان بچانے کے لیے. رات ہم تو دونوں درخت پہ چڑھ گئے. صبح صبح ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، درخت کے نیچے کنواں تھا. تو جیسے اس نے پانی رکھا نا، آپ نے دیکھا پانی میں عکس نظر آتا ہے. شیخ صدوق کہتے ہیں اس خاتون نے دیکھا دو چاند نظر آ رہے ہیں. دونوں بچے بہت خوبصورت تھے. اس نے دیکھا، فوراً درخت پہ دیکھا دو شہزادے ہیں. سوال کیا آپ دونوں کون ہیں؟ تو بڑے بھائی نے کہا ہم کوئی نہیں ہیں. جانتے تھے نا تقیہ ہے، ہم نے بتایا تو کہیں ایسا نہ ہو عبید اللہ ابن زیاد ہمیں مار دے. کہا ہم کوئی نہیں ہیں. کہا نہیں مجھے بتائیے، میں آپ کی دشمن نہیں ہوں. چھوٹے بھائی نے کہا ہم ابراہیم و محمد ہیں. ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا کون ابراہیم و محمد؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. کہا میرے ساتھ چلیے، میں اپنے گھر میں آپ کو پناہ دوں گی، میں آپ کھانا کھلاؤں گی، شربت آپ کو ناشتہ کراؤں گی. گھر لے گئی. ایک مرتبہ اس مؤمنہ کا جو شوہر تھا بہت ہی ملعون تھا. بس بھئی میں آپ کے سامنے سارے الفاظ کھل کے نہیں پڑھوں گا، اشاروں کنایوں میں شہادت پڑھوں گا.
ایک مرتبہ اس کا شوہر گھر آیا، حارث نام تھا، اس ملعون نے آ کے کہا، اس مومنہ نے پوچھا کہاں تھے آج؟ کہا سارا دن میں مسلم کے دونوں بیٹوں کو تلاش کرتا رہا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا جو بھی مسلم کے دونوں بیٹوں کو لائے گا میں اس کو انعام دوں گا، مجھے انعام چاہیے۔ اس مومنہ نے ایک مرتبہ کہا خبردار وہ علی کے نواسے ہیں، ان کی مخبری نہ کرنا۔ کہا نہیں مجھے انعام چاہیے۔ بس وہ کھانا کھا رہا تھا، اچانک اس کے کانوں میں آواز آئی کہ کچھ گھر کے اندر بچوں کی آواز آ رہی ہے۔ فوراً اٹھا گیا، جا کے دیکھا دو بچے، پوچھا آپ دونوں کون ہیں؟ دونوں بچوں نے کہا ہم ابراہیم و محمد ہیں۔ کہا تم میرے گھر میں ہو، میں تمہیں پورے کوفے میں تلاش کرتا رہا، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ اس ملعون حارث نے اپنے ہاتھ بڑھائے، دونوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ بس بالوں میں ہاتھ ڈالنا تھا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیکھا کہ بھیا اس نے کس طرح سے ہمارے بالوں میں ہاتھ ڈالا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے غلام سے کہا میرے ساتھ چل، ان دونوں کو ہم نے سر قلم کرنے ہیں۔ ایک مرتبہ غلام ساتھ چلا، اس کی بیوی نے کہا خبردار انہیں نہ مارنا، میں نے ان سے زیادہ خوبصورت بچے نہیں دیکھے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو روکا، اس کے بیٹے نے کہا بابا ان دونوں کو مت ماریں، یہ بہت خوبصورت ہیں۔ غلام سے کہا تو ان کے سر قلم کر دے۔ غلام نے کہا میں ایسے بچوں کو نہیں مار سکتا۔ اس ملعون نے ایک مرتبہ تلوار کھینچی، کہا کوئی آخری وصیت ہے؟ تو بڑے بھائی نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ 9 اور 7 برس کے تھے، جیسے نماز تمام ہوئی نا، چھوٹے بھائی نے ایک مرتبہ رو کے بڑے بھائی کو دیکھا، کہا بھیا ہماری والدہ کو کیسے پتہ چلے گا ہمارا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اس ملعون نے ایک مرتبہ کہا بتاؤ تم میں سے پہلے کسے قتل کروں؟ تو بڑے بھائی نے کہا مجھے پہلے مار دو۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میری ماں نے کہا تھا بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، میں اپنے چھوٹے بھائی کو بچاؤں گا۔ چھوٹا بھائی فوراً سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں پہلے مجھے مار دو۔ اس نے پوچھا حارث ملعون نے کیوں، تمہیں پہلے کیوں ماروں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، میں اپنے بڑے بھائی کو پہلے نہیں مرنے دوں گا۔ ایک مرتبہ دونوں گلے ملے، اس نے تلوار چلائی، گردنیں اتار دیں، دونوں کے سر کپڑے میں باندھے، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے آیا، دونوں کی لاشیں دریا میں ڈال دی۔ مسیب کے مقام پہ ایک کسان نے 2 لاشیں دیکھی، نکالی، دفنائی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب وہ سر لے کے گیا نا، بس بھائی تابوت برآمد ہونے والے، زیارت کیجئے گا، میں بھی زیارت کر کے۔ عزیزان گرامی جیسے پہنچا نا تو عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا حارث کیا نام ہے؟ کہا میرا نام حارث ہے۔ کہا یہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ کہا کھولو۔ جیسے اس نے کپڑا کھولا نا 2 چھوٹے چھوٹے سر تھے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دونوں مسلم کے بیٹے ہیں، مسلم ابن عقیل کے۔ کہا ان کے چہروں پہ اتنا خون کیوں ہے؟ کہا کہ ان کا خون کیونکہ میں نے جب گلے کاٹے تھے تو ان دونوں کا خون اڑا، کہا ان کے چہروں کو دھو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی پانی ڈالا نا، عبید اللہ ابن زیاد بہت ملعون سخت دل آدمی تھا، لیکن روایت کی کتاب میں ہے 3 مرتبہ تخت پہ اپنے کھڑا ہوا اور بار بار کہتا تھا میں نے اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے۔ جب پانی ڈالا نا تو بال اترنے لگے۔ اس نے پوچھا ان کے بال کیوں گر رہے ہیں؟ تو حارث نے کہا میں نے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا، میں نے انہیں سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا تھا۔ ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اس حارث کا بھی قتل کر دو، میں نے کبھی اتنے بچے خوبصورت نہیں دیکھے، اس نے انہیں بھی مار دیا۔ ہائے ابراہیم و محمد۔ بس بھائی آخری جملے سن لیجئے۔ جب بیبیاں پہنچی نا کوفے، تو کوفے کے سارے لوگوں کو عبید اللہ ابن زیاد نے بتایا کہ بھئی باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں۔ سارے کوفے والے کوفے سے باہر آئے، ہاتھوں میں پتھر لیے اور بیبیوں کو پتھر مار رہے تھے اور نعرے لگاتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئیں۔ جب سب لوگ پتھر مار رہے تھے نا اور باغیوں کے نعرے لگا رہے تھے، اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سید سجاد اس غربت میں کس نے میرے بھائی کو سلام کیا؟ ریاض القدس میں ہے، جناب سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیے ایک سر لٹکا تھا۔ سب بیبیاں گزر گئیں، جناب رقیہ رک گئیں۔ مسلم جو آپ پہ بیتی وہ مجھے پتا چل گیا، جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے۔ مسلم مجھے اتنا بتا دیجئے میرے 2 یتیم بچے